گے آج آپ کی ملاقات بھی ہونی ہے. کہاں پہ آپ نے اتنا عرصہ گزارا ہے؟ میڈیا ترس گیا تھا اور دیکھیں بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. بالکل آج خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے میں اڈیالہ جیل آیا ہوں، اور اس سے پہلے بھی میں ایک دفعہ میں نے کوشش کی ملنے کی، کیونکہ جب سے انتظار حسین پنجوتھا جو ہیں بھائی میرے وہ اغوا ہوئے، اس کے بعد ملاقات میری خان صاحب سے نہیں کروائی گئی. صبح سماعت تھی اور سماعت کے درمیان میں پہنچا ہوں، لیکن مجھے اندر جانے نہیں دیا گیا. کافی دیر میں انتظار کرتا رہا ہوں، اور ابھی میرا خیال میں ٹائم جو ہے وہ 3 سے 3:30 ہو گئے اور ابھی تک ملاقات نہیں کروائی گئی. ابھی جو لائرز کی میٹنگ ہے اس میں کوشش دوبارہ کر رہے ہیں، نام بھجوایا ہے کہ وہ جانے دیں. تو دیکھتے ہیں، خان صاحب سے ملیں گے اور خان صاحب سے پھر ظاہری بات ہے ساری باتیں ہوں گی، جو ساری صورتحال گزری، جو سارے معاملات گزرے. پھر خان صاحب جو کہیں گے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں یہاں پہ کھڑے ہو کے کہ بے شک کرنل صاحب راستہ روک بھی دینا ہمارا اندر جانے کا، جو خان کا پیغام ہے نا وہ منو آنا آئے گا. اور انشاءاللہ آج بھی اگر ملاقات کراتے ہیں تو پھر ہم کسی کرنل سے ڈرتے نہیں ہیں. باقی روپوش مجبوری میں ہونا پڑتا ہے، کیونکہ جب اغوا کیا جاتا ہے ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، کیسز مقدمات، قانون نہیں ہے. کیونکہ اگر ججز سٹینڈ لیں، انصاف دیں، تو پھر کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہے اس پہ کوئی بھی ایسا معاملہ پیش نہ ہے کہ آپ کو روپوش ہونا پڑے، غائب ہونا پڑے، پہاڑوں پر جانا پڑے یا کسی اور جگہ جانا پڑے. تو اسی وجہ سے جانا پڑتا ہے. ادروائز اگر تھوڑا سا بھی یہاں پر قانون ہوتا تو کوئی بھی ایسا کام نہ کرتا. تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے تو پھر آپ کو سارا حوالہ بتایا جائے. اچھا نہیں پنجوتھا صاحب، یہ بتائیے گا کافی ٹائم آپ روپوش ہونے کے بعد آج کافی دنوں بعد منظر عام پر ہیں، بلکہ منظر عام پر تو آپ تھے، سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھ رہے تھے، لیکن اڈیالہ میں آپ کی حاضری ممکن نہیں تھی. کس وجہ سے روپوش ہونا پڑا؟ کیا جو ہے آپ کو ایشوز تھے؟ تھوڑا سا بتائیے گا. اور اب کیسز آپ کے کہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیے کیسز جو ہے نا وہ کوئی 11-12 کیسز جو ہے انہوں نے بنا دی میرے اوپر، جس میں دہشت گردی، جس میں ڈکیتی، اقدام قتل یعنی 324، بغاوت، سازش، پولیس پر حملہ. کوئی ایسی دفعہ نہیں ہے جو کہ انہوں نے شامل نہیں کی. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے موقع پر قائم ہیں. ہمیشہ آواز دبانے کے لیے راستے بھی روکے جاتے ہیں، اٹھایا بھی جاتا ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن ایسے آواز نہیں دبتی. آپ ایک بندے کو اٹھا لیں گے، آپ دوسرے کو اٹھا لیں گے، آپ تیسرے کو اٹھا لیں گے، آپ چوتھے کو اٹھا لیں گے. آپ کب تک اٹھاتے رہیں گے؟ آپ کب تک اٹھاتے رہیں؟ آپ اٹھاتے رہیں. کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہماری آواز بند ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتا. آپ پورے پاکستان کی آواز کیسے بند کر سکتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی جو حالات تھے، جو معاملات تھے، اس میں تمام طرح آپ نے چیزیں دیکھی کہ ہر احتجاج کو فرنٹ پر لیڈ کیا. اس کے بعد کیسز درج ہوتے تھے، ان کیسز کی وجہ سے بیلز نہیں لی ہوتی تھیں، پھر بیلز نہ لینے کی وجہ سے سائٹ پر ہونا پڑتا تھا، اور جب بیلز لیں پھر سامنے آیا، پھر احتجاج کی کال ہوتی تھی، پھر پارٹی کی طرف سے ایک ہدایت ہوتی تھی کہ آپ نے خود کو گرفتار بھی نہیں کروانا. 24 کو بھی یہی کال تھی، اور ہم نے یہی کوشش کی کہ ہر صورت اسلام آباد پہنچے. خود کو سیف بھی کرنا ہے، گرفتار بھی نہیں ہونا، اور اسلام آباد بھی پہنچنا ہے. پھر جو اسلام آباد ہوا، ہم سارے ندی نالے دریا کراس کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے، وہ آپ سب کے سامنے. لیکن ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. ہمیں یہ کیسز نہ جھکا سکے ہیں، نہ یہ ڈرانا، نہ یہ اغوا کرنا یا نہ دھمکانا. انتظار بھائی اس وقت جو ہے وہ عمرہ کی سعادت کے لیے جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں وہ بھی آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. سر ان کی جو طبیعت تھی، جب ہم نے ان کو دیکھا گاڑی میں، جب ان کو بازیاب کر کے لے کے آئے، تو وہ بہت نہایت جو ہے نا وہ افسوسناک تھا. وہ جب ہم نے دیکھا پورے پاکستان اس کی مذمت کی. ایسی کیا چیزیں تھیں جو ان سے نکلوائی گئی ہیں اس دور کے اندر کہ ان کو اوپر ٹارچر کیا گیا؟ دیکھیں انتظار بھائی کا معاملہ جو ہے نا وہ ہم 12 آپ کو بتا چکے ہیں. لیکن اس ساری سینیریو کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک بندہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا عدالت اس کے اندر کرتی ہے. عدالتوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، ساری چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن عدالتیں کیوں خاموش ہوتی ہیں؟ عدالتیں کیا کہتی ہیں؟ عدالتیں یہی کہتی ہیں نوٹس ہو رہا ہے، جواب آ رہا ہے، سوال ہو رہا ہے، سوال کا جواب آئے گا، وہ ادارہ بتائے گا، یہ ادارہ بتائے گا. لیکن سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز چل رہی ہے. انتظار بھائی نے سٹینڈ لیا، اور انتظار بھائی کی میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کو دے دیتا ہوں جو انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے پہلی سٹیٹمنٹ جو ہے مجھ کو آتے دی کہ میں جو مرضی ہے کر لیں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا رہوں گا. بہت شکریہ. تھینک یو. مجھے اس کی اتنی تفصیل تو نہیں پتہ. شہباز شریف صاحب نے کا جو احتجاج کیا تھا، آپ نے وہ دیکھا تھا؟ جاپان میں کر کے احتجاج کیا جاتا ہے. شہباز شریف نے کیا احتجاج کرنا ہے؟ جو بندہ خود 5-10 ہزار ووٹ لیا اور اس کو دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ اس کے 1-2 لاکھ ووٹ کر دیے گئے ہیں، اس بندے کی کیا اوقات ہے؟
اور شہباز شریف اس کا نام تو ویسے ہی وہ پالشیا لکھا ہوا ہے، تو میں تو اس پہ زیادہ کیا کمنٹ کروں. شہباز شریف کوئی کمنٹ کرنے کے قابل بھی نہیں. تو ویسے اگر آج ملاقات نہیں کرنے دیتے تو آپ وہ کر کے احتجاج کر سکتے ہیں, اس پہ پولیس بھی نہیں آتی. نہیں وہ کر کے نہیں, ہم تو آپ کو پتہ ہی ہے جب احتجاج کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا معاملات چلتے ہیں, پھر گولیاں چلاتے ہیں, پھر سارا کچھ کرتے ہیں. یہ او والے احتجاج جو ہے نا, مریم کرے یا اس کا والد کرے یا چاچا کرے, ہم تو کوئی نہیں یہ کرنے یہ والے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, یہ او والے احتجاج نہیں کرتے. لیکن یہ ضرور کہنے ہیں کہ انہوں دی او آ کر دیں گے. ان کی او نکل گئی ہے, سب کو پتہ چل گیا ہے. اور ہم جو احتجاج کرنے کے لیے نکلے تھے اور لوگوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی, لوگوں نے اپنے بچے شہید کروا لیے اس قانون و آئین کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے. اور وہاں پہ الٹیمیٹلی انہوں نے گولی ماری, گولی چلانے کے بعد ان کی او نکل رہی ہے اور وہ کسی طریقے سے اس میسیکر کو چھپانا چاہتے ہیں, جو کہ انٹرنیشنلی وہ اب لوگوں نے رپورٹ کیا, CNN نے رپورٹ کیا اور الجزیرہ نے, ٹاپ جو نیوز چینلز ہیں سب نے رپورٹ کیا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو او ہے نا اب کی ساری زندگی چلتی رہے گی. ہمارے احتجاج پاکستان کی بقا کے لیے ڈنکے کی چوٹ پہ ہوں گے اور ڈی چوک میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو ووٹ بھی کاسٹ نہیں کرنے دیا گیا, جو بار الیکشن ہوا آپ کے گارڈ کو بھی اغوا کر لیا گیا, ان سے لے گئے, کیا معاملہ پیش ہوا سیالکوٹ بار میں آپ کے ساتھ؟ اصل میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور جب تک انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی ہے خان کے ساتھ اسی طرح جرأت اور بہادری سے کھڑے رہیں گے. سیالکوٹ بار میں ووٹ ڈالنے کے لیے گیا اور وہاں پہ جو میری سیکیورٹی تھی, میرے گارڈ سے, میرے ڈرائیور تھے گاڑیوں سمیت, ان کو اریسٹ کیا گیا اور غیر قانونی طریقے سے ان کو تھانوں میں بند کر دیا گیا کہ میں وہاں پہ ووٹ نہ کاسٹ کرنے جاؤں. لوگ میری سیالکوٹ کے لوگ میری شکل نہ دیکھ لیں. جس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی کا آنا باہر, پاکستان کے لوگوں کو ان کا نظر آنا بہت خوشی کی لہر دوڑنا ہوتا ہے. اور میں خان صاحب کا ایک سپاہی ہوں, خان صاحب کا ورکر ہوں, اور سیالکوٹ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ سیالکوٹ کی پہچان ہوں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ سیالکوٹ سے اسے مطلب محروم کیا جائے گا, اس کی آمد کو نہیں آنے دیا جائے گا. تو کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو کھڑے ہیں, ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تب جب تک جان باقی ہے, ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی کا آنا باہر, پاکستان کے لوگوں کو ان کا نظر آنا بہت خوشی کی لہر دوڑنا ہوتا ہے. اور میں خان صاحب کا ایک سپاہی ہوں, خان صاحب کا ورکر ہوں, اور سیالکوٹ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ سیالکوٹ کی پہچان ہوں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ سیالکوٹ سے اسے مطلب محروم کیا جائے گا, اس کی آمد کو نہیں آنے دیا جائے گا. تو کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو کھڑے ہیں, ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تب جب تک جان باقی ہے, ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے.